کہانی کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اینا نامی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو سڈنی کے ایک اپارٹمنٹ میں اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دن جب وہ اسکول میں ہوتی ہے تو اس کے والد وہاں آتے ہیں اور اپنی بیٹی یعنی اینا کو اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ پکنک پر جانے کے لیے کہتے ہیں۔ اینا اپنے والد اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنے اسکول کے کپڑوں میں ہی پکنک کے لیے نکل پڑتی ہے اور جلد ہی آسٹریلیا کے ایک بیابان میں پہنچ جاتی ہے۔ اینا کے والد کا رویہ آج بہت ہی مختلف ہوتا ہے، لیکن اینا اسے زیادہ محسوس نہیں کرتی کیونکہ اکثر اس کے والد پریشان ہی رہتے تھے، اس لیے وہ اس طرف زیادہ غور ہی نہیں کرتی۔ اور اب اس کے والد بیابان میں اپنی گاڑی روکتی ہیں۔ اینا کا بھائی گاڑی سے اتر جاتا ہے۔ اینا کے والد اینا سے کہتے ہیں کہ ہم یہیں پر اپنا کیمپ لگائیں گے۔ اینا سارا سامان لے کر باہر جاتی ہے اور کھانے کی تیاری کرتی ہے، لیکن تبھی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے والد اس کے چھوٹے بھائی کی طرف گولیاں چلا رہے ہیں۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی اپنی گن سے جو کہ نقلی ہے اپنے والد کی طرف گولیاں چلا رہا ہوتا ہے۔ شروع میں اینا کو یہ ایک کھیل لگتا ہے، لیکن وہ جلد ہی سمجھ جاتی ہے کہ اس کے والد اصلی میں اس کے بھائی کی طرف گولیاں چلا رہے ہیں، اسی لیے وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے جاتی ہے اور اس کے ساتھ پتھروں کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ اس کے بعد اینا کے ڈیڈ اپنی گاڑی کو جلا دیتی ہیں اور خود اپنی جان لے لیتے ہیں۔ اگرچہ اینا یہ دیکھ لیتی ہے لیکن وہ اپنے بھائی کو بالکل بھی نہیں بتاتی۔ وہ وہاں سے کھانے کا سارا سامان اٹھاتی ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے، لیکن اینا کو نہیں پتا تھا کہ اس کا گھر کس سمت میں ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس بہت ہی محدود چیزیں ہیں، اور اب یہ پورا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ رکتے ہیں جہاں پر یہ کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے پاس کھانا جلدی ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ دونوں کے دونوں بہت زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں اور اسی لیے رات کو وہیں پر سو جاتے ہیں اور اگلی صبح ایک بار پھر سے اپنے سفر کو طے کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک اونچی چٹان آتی ہے۔ یہ طے کرتے ہیں کہ اس چٹان کے اوپر جائیں گے۔ اینا اپنے بھائی کے ساتھ اس چٹان کے اوپر جاتی ہے اور وہاں سے چاروں طرف دیکھتی ہے، لیکن چاروں طرف بیابان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دور دور تک انہیں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ملتی جہاں پر انہیں کوئی شیلٹر مل جائے جہاں یہ آسرا کر سکے۔ انہیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ان کی مدد کر سکے، اور اب انہیں کچھ بھی نہیں دکھتا تو یہ پھر ایک دفعہ واپس نیچے آ جاتے ہیں اور کچھ اور کھانا کھا کر ایک بار پھر سے اپنے سفر کو طے کرتے ہیں۔ پورا دن چلنے کے بعد بھی انہیں کوئی بھی امید نہیں دکھائی دیتی اور ایک بار پھر سے ایک رات اسی بیابان میں گزارتے ہیں، اور اسی طرح سے انہیں یہاں پر اب کئی دن بیت چکے تھے، جس وجہ سے دونوں کے دونوں کمزور ہو چکے تھے، اور اب اینا کا بھائی بہت زیادہ تھک چکا تھا اور پورے طریقے سے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ لیکن اینا ہار نہیں مانتی، اگرچہ وہ بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو اپنے کندھے پر اٹھاتی ہے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور تبھی اس بیابان ریگستان میں ایک درخت دکھتا ہے جو پوری طرح سے ہرا بھرا ہوتا ہے۔ اینا کو لگتا ہے کہ اگر یہاں پر درخت ہے تو یہاں پر پینے کے لیے پانی بھی ہوگا، اور جب اپنے بھائی کے ساتھ وہ اس درخت کے پاس جاتی ہے تو سچ میں وہاں پر پانی ہوتا ہے، ساتھ ہی درخت پر پھل بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن اینا کو نہیں پتا تھا کہ یہ پھل زہریلے ہیں یا کھانے لائق۔ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ پرندے بھی ان پھلوں کو کھا رہے ہیں، جس کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ ان پھلوں کو کھاتی ہے۔ دونوں کے دونوں یہاں پر بہت سارا پانی پیتے ہیں کیونکہ یہ بہت دن سے پیاسے تھے۔ اب ان کے پاس کھانا بھی ہے اور پینے کے لیے پانی بھی۔ رات یہ دونوں یہیں اس درخت کے نیچے اس پانی کے پاس گزارتے ہیں، اور پھر جب وہ اگلے دن صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی پوری طرح سے سوکھ چکا ہے، ساتھ ہی درخت پر جتنے بھی پھل تھے وہ بھی گر کر پورے طریقے سے خراب ہو چکے ہیں، اور اس سے اینا کا بھائی پوری طریقے سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہے۔ اینا کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جلد ہی ہم یہاں سے نکلیں گے، لیکن اینا جانتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا بھائی سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں پتا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی امید ہے۔ اینا کو لگتا ہے کہ یہاں پر پانی تھا، اسی لیے یہاں پر کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، اسی لیے اپنے بھائی کے ساتھ وہ اسی جگہ پر رکنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ 2 دن بیت جاتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا، اور اب اینا کی بھی امید پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ تبھی اسے دور سے ایک لڑکا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھ کر اس کے دل میں امید کی کرن جاگ جاتی ہے۔ دراصل یہ اس قبیلے کا لڑکا ہوتا ہے جنہیں واک باؤٹ کہا جاتا ہے، اور یہ لڑکا یہاں پر شکار کر رہا ہوتا ہے۔ جلد ہی اینا کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ایک بلیک بوائے ہے جو اینا سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، لیکن اس کی زبان پوری طرح سے الگ ہوتی ہے۔ اینا اس کے اشاروں سے سمجھ جاتی ہے۔ وہ اس بلیک بوائے سے کہتی ہے کہ مجھے پینے کے لیے پانی چاہیے، لیکن یہ اینا کی زبان نہیں سمجھ پاتا، اسی لیے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ پر تبھی اینا کا بھائی اسے اشاروں میں سمجھاتا ہے کہ انہیں پینے کے لیے پانی چاہیے۔ اس پر وہ زور زور سے ہنستا ہے اور وہیں پاس میں وہ زمین کے اندر ایک پائپ ڈالتا ہے اور انہیں پانی منہ سے کھینچنے کے لیے کہتا ہے۔ دراصل پانی اب بھی وہاں پر تھا لیکن وہ زمین کے نیچے تھا۔
یہ دونوں کے دونوں پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں اس بلیک بوائے کے ساتھ اسی کے سفر پر نکل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ بلیک بوائے دراصل یہاں پر شکار کرنے کے لیے آیا تھا، اگرچہ وہ شکار کرنے میں ابھی نیا ہے پھر بھی وہ شکار کر لیتا ہے اور ان دونوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اور جب ایک جگہ آرام کر رہے ہوتے ہیں تبھی اینا کا بھائی اس بلیک بوائے کو برٹش سولجر کا ایک ٹوائے دیتا ہے جسے وہ پھینک دیتا ہے، کیونکہ برٹش سولجر نے ان کے پورے قبیلے کو تباہ کر دیا تھا۔ یہاں پر بلیک بوائے کی اور اینا کے بھائی کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ رات کو یہ وہیں پر سو جاتے ہیں، لیکن بلیک بوائے ان کے ساتھ نہیں سوتا بلکہ ایک چٹان کے اوپر جا کر دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اینا کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتی ہے، اسی لیے آگے کا سفر طے کرتی ہے اور ایک جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر بہت سارے درخت کسی نے کاٹے ہوئے تھے، ساتھ ہی یہاں پر بہت سارا پانی بھی ہوتا ہے۔ دراصل یہاں پر باڑھ آ چکی ہے اور اب اینا کے بھائی جس کو اس طرح کے ماحول کی بالکل بھی عادت نہیں ہے، اس کی پیٹھ پر بہت سارے گھاؤ کے نشان ہو جاتے ہیں، پر بلیک بوائے کو اس کا علاج پتہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی پیٹھ پر گرم گرم خون نکالتا ہے جس سے اینا کے بھائی کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے اور اب یہ تینوں کے تینوں یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دراصل اینا اور اس کے بھائی کو یہاں پر کافی وقت ہو چکا ہے، اسی لیے دونوں کے دونوں یہاں پر رہنا سیکھ چکے ہیں۔ ساتھ ہی اینا کا بھائی بلیک بوائے کو بہت پسند کرتا ہے، وہ اشاروں میں اس سے باتیں کرتا ہے اور اب یہ تینوں کے تینوں چٹانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بلیک بوائے چٹانوں پر انہیں بہت سارے چتر دکھاتا ہے جو اسی قبیلے کے لوگوں نے بنائے ہیں، اور ان چتروں کے ذریعے اشاروں سے یہ ان دونوں کو اپنے قبائل کے رہن سہن، رسم و رواج کے بارے میں بتاتا ہے۔ دراصل بلیک بوائے کبھی بھی اس بیابان سے باہر نہیں گیا، اسی لیے اسے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اب جب یہ آ کر یہاں بیٹھتے ہیں تو تبھی انہیں ایک ریڈ کلر کا بلون دکھتا ہے جسے یہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت دور سے یہاں پر آئے ہیں، جبکہ پاس ہی میں ایک ریسرچ ٹیم ہوتی ہے۔ جب ٹیم نے اس بلون کو چھوڑا ہوتا ہے جس پر یہ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہاں ایک گھر دکھتا ہے جسے دیکھ کر اینا خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے پوری امید ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ہوگا۔ پر جب وہ گھر کے اندر آتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ ایک بار پھر سے مایوس ہو جاتی ہے۔ بلیک بوائے بھی اندر آتا ہے اور اینا کو بہت ساری باتیں کہتا ہے۔ دراصل وہ اینا سے پیار کرتا ہے، جب پہلی بار اس نے اینا کو دیکھا تھا وہ اسے تبھی پسند کرتا تھا۔ اینا سے وہ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے، لیکن اینا اس کی بات نہیں سمجھ پاتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس سے بلیک بوائے کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہو چکا ہے کہ اینا اس سے پیار نہیں کرتی، اور اس کے بعد بلیک بوائے اینا کے بھائی کو لے کر شکار پر چلا جاتا ہے، اور جب مسلسل شکار کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ روڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ اینا کا بھائی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ روڈ ہے، پر بلیک بوائے اسے روڈ سے دور لے جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بڑوں سے، اپنے قبیلے والوں سے یہی سنا تھا کہ ہمیشہ ہمیں روڈ سے دور رہنا چاہیے۔ دراصل باہر سے آنے والے لوگوں نے ہمیشہ ان کے قبیلے والوں کو نقصان پہنچایا تھا، اسی لیے وہ روڈ سے دور رہتے تھے۔ اور اب یہاں پر بلیک بوائے جب اینا کے بھائی کے ساتھ شکار کر رہا ہوتا ہے تبھی جیپ میں دو لوگ آتے ہیں جو اپنی گن سے شکار کرتے ہیں، جو دیکھ کر بلیک بوائے پورے طریقے سے حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں گن نہیں دیکھی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اچھا شکاری نہیں بن پایا جیسا کہ اس کے قبیلے والے کہتے ہیں۔ ساتھ ہی بلیک بوائے کو یہاں پر انسانوں کے شکار کرنے کا طریقہ بالکل غلط لگتا ہے، کیونکہ وہ شکار صرف شوق کے لیے کرتے ہیں، جبکہ وہ اور اس کے قبیلے والے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے جسم پر عجیب عجیب سے سفید رنگ کے نشان بنا کر ڈانس کرتا ہے۔ دراصل یہ اس کے قبیلے کا ایک کلچر ہے، جب بھی کوئی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اسے اپنا پیار کا اظہار کرنے کا یہی طریقہ ملتا ہے، لیکن جینی اس سے ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ لیکن بلیک بوائے صبح سے لے کر شام تک اسی طریقے سے ڈانس کرتا رہتا ہے۔ دراصل وہ تب تک ڈانس کرتا رہے گا جب تک جینی اس کے ساتھ ڈانس نہیں کرے گی، لیکن جینی کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اب جینی اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ اس روڈ سے؟ جینی کہتی ہے کون سی روڈ؟ وہ بتاتی ہے کہ جب میں بلیک بوائے کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گیا تھا تو ہم نے ایک روڈ کو دیکھا تھا نا۔ وہ حیران ہوتی ہے کہ بلیک بوائے نے روڈ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، اور وہ طے کرتی ہے کہ کل وہ یہاں سے روڈ کی طرف جائے گی۔ رات کو یہ دونوں سو جاتے ہیں، لیکن بلیک بوائے پوری رات ڈانس کرتا رہتا ہے۔ صبح یہ اپنی اسکول یونیفارم پہن کر جب یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بلیک بوائے کی موت ہو چکی ہے۔ دراصل اس نے اپنی جان لے لی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ آج تک وہ اچھا شکاری نہیں بن پایا۔ اسے وہاں پر احساس کمتری ہوتی ہے۔ ساتھ ہی وہ اینا سے پیار کرتا ہے، لیکن اینا بھی شاید اسے پسند نہیں کرتی۔ اینا کو اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اینا اسے کہیں نہ کہیں پسند کرتی تھی۔ اس نے اینا کی اور اس کے بھائی کی بہت مدد کی تھی، اور اب اینا یہاں سے آگے نکل جاتی ہے اور جلدی اپنے بھائی کے ساتھ پاس میں ہی ایک ماڈرن ٹاؤن تک پہنچ جاتی ہے، جہاں پر اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں شہر جانا ہے، اور اس کی مدد سے دونوں کے دونوں شہر آ جاتے ہیں۔ اب کئی سال بیت چکے ہیں، اینا اب بڑی ہو چکی ہے اور اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن اب بھی اس کی یادوں میں وہی بلیک بوائے ہوتا ہے جس نے بیابان میں اسے
اور اس کے بھائی کو جینے کا طریقہ سکھایا تھا، ان دونوں کو بچایا تھا۔ لیکن اس کے دماغ میں آج بھی وہ سوال ہوتا ہے کہ بلیک بوائے نے اپنی جان کیوں لی۔ دراصل بلیک بوائے جس قبیلے کا تھا، اس قبیلے کے لوگ 16 سال کا ہو جانے پر ہر ایک لڑکے کو بیابان میں چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ کچھ مہینوں تک بیابان میں اکیلا رہے اور جینے کے طریقے سیکھے، اور بلیک بوائے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس لیے وہ اینا اور اس کے بھائی کے ساتھ کچھ وقت تک بیابان میں اپنے قبیلے والوں سے دور اکیلا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک، چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔